مستحق ہے اور آپ اس کو زکات دیں گے، اور جب تک زکات نہیں دیں گے آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ آپ کے پاس 5 لاکھ روپیہ ہے اور اس 5 لاکھ روپے پر 1 سال گزر چکی ہے، آپ حساب جوڑیے اور حساب ایسے جوڑیے کہ جو سب سے کمتر نصاب کا درجہ ہے وہ آپ کے پاس پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اور سب سے کمتر نصاب کا درجہ یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کتنے روپے میں آ رہی ہے، اور اگر 500 روپے تولے کے حساب سے اگر ہم چاندی کو جوڑ لیتے ہیں تو آپ جوڑ لیجئے کہ 52.5 تولے چاندی کتنے روپے میں آ رہی ہے۔ اگر اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے اور اس کو 1 سال گزر چکی ہے تو آپ میرے بھائیوں زکات آپ دیں گے اور آپ سے 40واں حصہ اس کا لیا جائے گا، یعنی 40 روپے میں 1 روپیہ، 100 روپے میں 2.5 روپے کے حساب سے، اور بہت آرام سے 1 لاکھ روپے میں میرے بھائیوں 52.5 تولے چاندی آج کے اس دور میں آ جائے گی۔ اگر کسی کے پاس 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ ہے اور اس کو 1 سال گزر چکی ہے تو آپ کے اوپر زکات فرض ہو جاتی ہے۔ غور کرو کہ یہ اسلام کتنا بڑا سماجوادی دھرم ہے جو آپ کو کہہ رہا کہ آپ کو 2.5% آپ کو غریبوں کو دینا پڑے گا، مسکینوں کو دینا پڑے گا، فقیر کو دینا پڑے گا۔ فقیر الذی لا مال لہ، فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی مال ہی نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، آپ اس کو دیجئے۔ اور مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال تو ہے اور وہ کمانے کا ذریعہ بھی ہے لیکن اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پورا خرچہ، اور اس کے اتنی کمائی نہیں ہوتی ہے کہ جس میں اس کا اور اس کی بیوی کا خرچہ پورا اور بچوں کا خرچہ چل سکے، تو ایسے آدمی کو بھی آپ کو اپنی زکات میں سے دینا پڑے گا۔ فقیر اور مسکین کی تعریف آپ سن لیجئے۔ فقیر کی تعریف کیا ہے؟ الذی لا مال لہ، جس کے پاس مال ہی نہ ہو، آپ زکات اس کو دیں گے، اور زکات اس کو دیں گے جو مسکین ہو۔ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال تو ہے، کمانے کا ذریعہ بھی ہے، اس کے پاس رکشہ وغیرہ بھی ہے، کوئی کمانے کا ذریعہ بھی ہے، لیکن اتنا نہیں ہے، اتنی کمائی اور اتنی انکم اس سے نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے اور ان کی پڑھائی لکھائی کا انتظام کر سکے، تو یہ آدمی بھی آپ کی زکات کا مستحق ہے اور آپ اس کو زکات دیں گے، اور جب تک زکات نہیں دیں گے آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، کیونکہ آپ اللہ کا حق تو ادا کر رہے ہیں لیکن بندوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نماز پڑھ کر اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں لیکن اس نے تمہیں جو مال دیا اس مال میں سے آپ غریب کو نہیں دے رہے۔ ہر مسلمان غور کرے اور سن لیجئے، اگر آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہے تو 2.5 لاکھ کے حساب سے جوڑ لیجئے، 12,500 روپے آپ کے اوپر زکات فرض ہو گئی، اب آپ نکل رہی ہے، اور زکات میں آپ مال ہی دیں گے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، زکات میں آپ مال دیں گے؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ زکات کا 10,000 روپے کا غلہ لے کر آپ غریبوں کو بانٹ دیں، 10,000 روپے کا گیہوں اور چاول اور کپڑا لے کے آپ غریبوں کو بانٹ دیں، یہ آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی۔ زکات میں آپ مال ہی دیں گے، کیونکہ اب آپ اس کو مالک بنائیں گے اپنے مال کا، اور پھر وہ اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرے گا۔ آپ اس کو گیہوں دے رہے ہیں لیکن اس کو ضرورت ہے میرے بھائی اپنے بیٹے کے علاج کے لیے، یہ آپ طے نہیں کریں گے کہ آپ غلہ دیں، چاول دیں، گیہوں دیں، کیا دیں، یہ وہ طے کرے گا۔ آپ اس کو پیسہ دیجئے، آپ اس کو رقم دیجئے، یہ وہ طے کرے گا کہ اس کو اپنے پیسے کو کس چیز میں اور کس ضمن میں خرچ کرنا ہے، یہ وہ طے کرے گا۔ زکات کسی انسان کو اپنے مال کا مالک بنانے کا نام ہے۔ آپ اپنا پیسہ کسی غریب کو دے کر اس کو مالک بنا دیجئے، وہ اپنے حساب سے اس کو خرچ کرے گا۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب اگر اس کو چاول اور گیہوں نہ دے وہ شراب پی جائے تو؟ یہ اس کا ایمان جانے، یہ اس کا دل جانے، وہ آپ اپنے قرض سے اور فرض سے آپ ادا ہو جائیں گے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو آپ کو تو ثواب ملے گا لیکن وہ گناہ گار ہوگا، اور آپ کو اگر گیہوں اور کپڑا چاول یہ سب دینا ہے تو زکات کے علاوہ مزید آپ صدقہ اور خیرات جب کریں تو اس میں سے آپ دیجئے، کوئی نہیں روکتا ہے آپ کو، لیکن زکات میں آپ اس کو مال ہی دیں گے۔
تو میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کے اندر ہمیں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، یہی اسلام ہے۔ یا اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمانوں والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ اسلام نہیں ہے ہم دوسروں کو تکلیف دیں، ہم دوسروں کو پریشان کریں، ہم دوسروں کے لیے مصیبت بن جائیں۔ جانتے ہو تذکرۃ الحفاظ میں علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، ذرا اس واقعے کی طرف ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ واقعہ کیا ہے۔ دو صحابہ کی دکانیں ایک ساتھ تھی، دو صحابیوں کی دکانیں ایک ہی ساتھ تھیں۔ ہوتا ہے ادھر بھی چائے کی دکان، ادھر بھی چائے کی دکان، ہوتا ہے ادھر بھی موبائل کی دکان، آپ کے پڑوس میں بھی موبائل کی دکان، کمپٹیشن چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دو صحابی کی دکان اور دونوں کپڑے کی دکان۔ اور آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ سچا مسلمان کون ہے۔ مسلمان اپنے آپ کو کہہ دینا ایک الگ بات ہے، لیکن اپنے آپ کو سچا مسلمان بنانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آج ہم آپ کو سچے آپ مسلمان تو ہیں، لیکن غور کریں کہ سچے مسلمان ہیں یا نہیں۔ آپ مسلمان کے دعوے دار تو ہیں، لیکن یہ غور کرو کہ ہم سچے مسلمان ہیں یا نہیں۔ دو صحابی کی دکان اور دونوں کپڑے کی دکان، ایک کسٹمر آیا اور ایک صحابی کی دکان پر پہنچ جاتا ہے اور ان سے کپڑا خریدتا ہے، کپڑا بیچ دیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں مول بھاؤ نہیں ہوتا تھا، کتنے کا اتنا دے دیا، کیونکہ اتنا مانگا ہی نہیں جاتا تھا کہ آدمی ضرورت سے زیادہ مانگے اور پھر وہ مول بھاؤ ہو۔ اور آج بھی یہ انڈین پاکستانی لوگ جو سعودی عرب میں اندر جو آج پہنچ گئے، ان لوگوں نے ماحول خراب کر کے رکھ دیا ہے وہاں پر، ورنہ سعودی عرب کے اندر بھی مول بھاؤ نہیں ہوا کرتا تھا، جتنا مانگا اتنا دے دیا گیا، کیونکہ وہ نہ زیادہ ڈیمانڈ کرتے تھے اور نہ زیادہ پیسے۔ یہ یہاں کے اور پاکستانی، بنگلہ دیشی اور ان لوگوں نے جا کر وہاں پر اپنا انڈیا اور پاکستان والا ایشیا کا فارمولا استعمال کیا کہ زیادہ مانگو کم ہوتے ہوتے پھر ہم اتنے پہ آ جائیں گے۔ تو یہ اب چلنے لگا ہے، پہلے نہیں چلتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان دو صحابیوں کی دکان قریب قریب میں تھی، ایک کسٹمر آیا اور اس نے کپڑا خریدا اور کپڑا لے کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا کسٹمر آیا، وہ بھی اسی دکان پر آیا، اس نے بھی ایک کپڑا خریدا اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک تیسرا شخص آیا، وہ بھی اسی دکان پر آیا اور اس نے بھی کپڑا خریدا اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چوتھا کسٹمر اسی دکان پر آتا ہے، لیکن دکان والا بھی یہ سوچ رہا ہے، یا اللہ میرے پاس تو 3 کسٹمر آ چکے ہیں، میری انکم تو اتنی ہو چکی ہے کہ آج جو کمائی مجھے حاصل ہوئی، جو پروفٹ ہوئی، جو منافع ہوا، جو لابھ ہوا، آج میرے گھر کا چولہا جل جائے گا اور میرے بیوی بچے آج پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں گے۔ لیکن میرے پڑوس میں جو کپڑے کی دکان کھولے ہوئے ہیں، میرا بھائی، ایک مسلم بھائی، میرے ہی برادری کا ایک بھائی جو دکان کھولے ہوئے، اس کے پاس ایک بھی کپڑا نہیں بکا ہے، اس کی بھی بیوی ہے، اس کے بھی بچے ہیں۔ اگر آج اس کا کپڑا نہیں بکا تو اس کے گھر میں چولہا کیسے جلے گا، اس کے گھر میں کھانا کیسے بنے گا؟ وہ بھی کثیر العیال ہے، اس کے بھی بچے ہیں، زیادہ بیٹے بیٹیاں ہیں، اس کے گھر میں بھی چولہا جلنا چاہیے۔ تو اس صحابی نے چوتھے کسٹمر سے کہا، جو کپڑا تم خریدنا چاہے تھے وہ کپڑا میرے پاس ختم ہو گیا ہے، اس سے بھی اچھی کوالٹی کا کپڑا میرے فلاں بھائی کی دکان پر ہے، تم پڑوس میں جا کر خرید لو۔ اس آدمی کو اس نے اس دکان کی طرف ریفر کر دیا اور اس آدمی نے کپڑا بیچ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کسٹمر آیا، اس صحابی نے اس کسٹمر کو بھی اس کی دکان پر بھیج دیا اور پھر نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ عصر کی نماز کا وقت تھا، جب وہ عصر کی نماز پڑھ رہا تھا تو کہہ رہا تھا، الہ العالمین، جھوٹ بولنا تیرے نبی کے قانون کے خلاف ہے، تیرے نبی کے فرمان کے خلاف ہے۔ اے اللہ میں نے جھوٹ بولا ہے، مجھے معاف کر دینا۔ اے میرے پروردگار، میرے پاس وہ کپڑا موجود تھا، لیکن میرے بھائی کی ہمدردی نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ دیا ہے، اس لیے میں نے یہ کہہ دیا ہے کسٹمر سے کہ وہ کپڑا میرے پاس نہیں، میرے بھائی کے پاس ہے۔ اے اللہ میرے اس جھوٹ کو تو جھوٹ میں مت لکھنا، کیونکہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میری نیت جھوٹ بولنے کی
کی نہیں تھی بلکہ اپنے بھائی کی ہمدردی کرنے کی تھی، اور میں اس میں کامیاب ہوا۔ اے اللہ اگر تجھے میری یہ نیکی پسند ہوئی ہو تو اس نیکی کو قبول فرما لے۔ آج کے اس کمپٹیشن کے دور میں اپنے گریبانوں کے بٹن کھول کر جھانکو اور بتاؤ ایسا دکاندار آج کے زمانے میں کون ہے، اور کون یہاں سے کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے کہ ہم پکے اور سچے مسلمان ہیں؟ کوئی ایک اٹھ کر بتائے اور یہ کہے کہ ہم پکے مسلمان ہیں اور ہم اپنا کسٹمر دوسرے کی دکان پر بھیج دیتے ہیں، ہم دوسرے کے ہمدرد نہیں، دوسرے کی دکان پہ آنے والا کسٹمر بھی آپ دور سے پکار کر اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اگر 2 رکشے والے ہیں تو 2 رکشے والا، ایک نے 20 مانگا، دوسرا کہتا ہوں ہم سے 15 دے دینا، ہمارے رکشے پر بیٹھ جاؤ، وہ اور کم کر لیتا ہے۔ آج کے اس کمپٹیشن کے دور میں ہر مسلمان اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھے اور بتائے کہ کون پکا مسلمان۔ نام تو ہے محمد جرجیس، نام تو ہے محمد اظہر، نام تو ہے نسیم احمد، نام تو ہے محمد اکرم، نام ہے، اور نام رکھنے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ اگر نام سے ہی کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو اللہ کی قسم عبداللہ ابن ابی ابن سلول جنت میں جاتا۔ میرے بھائیو اگر نام سے ہی کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے نام اسلامی تھے اور وہ نبی اکرم کے مخالف تھے اور اللہ کے رسول نے ان کو جہنم میں جانے کی بشارت دی ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا اور نام کے ہو جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہر آدمی غور کر کے دیکھے کہ وہ کتنا پکا مسلمان۔ دوسرے کی ہمدردی کا نام ہی تو اسلام ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں، وہ آدمی مومن نہیں، وہ آدمی مومن نہیں، کون؟ جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور دوسرا بھائی اس کا بھوکا سو جائے۔ پڑوسی، اور پڑوسی میں قید نہیں ہے کہ مسلمان نہیں، کوئی بھی ہو، پڑوسی کا لفظ ہے، کوئی بھی ہو پڑوسی ہونا چاہیے، چاہے وہ ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، جینی ہو، سکھ ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے۔ اگر وہ بھوکا سو گیا تو یاد رکھیے کہ آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ نماز، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کے اوپر بہت بڑا احسان کر کے آ رہے ہیں۔ مسجد سے نکلے، داڑھی پہ ہاتھ پھیرے، نکل، السلام علیکم، وعلیکم السلام، لگ رہا ہے جیسے اللہ پر بہت بڑا احسان کر کے آیا ہے، اللہ پر بہت بڑا احسان کر کے۔ اور کچھ تو ایسے ہیں ہم سے کہے جرجی صاحب جب سے ہم نے نمازیں پڑھنا شروع کی تب سے اور روزی روٹی میں تنگی ہو گئی، پتہ نہیں چل رہا کیا ہے۔ اس سے تو ہم پہلے جو نماز نہیں پڑھتے تھے، اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم پڑھنا نہیں چاہتے، اس نے کہا مجھے وجہ بتاؤ مولانا صاحب، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں نماز پڑھنا چاہیے، لیکن جب سے میں نے نماز پڑھنا شروع کی تب سے میرے اوپر اور پریشانیاں آنا شروع ہو گئی، میں کیا کروں مولانا صاحب آپ بتائیے۔ نماز نہیں پڑھتا تھا تو خوب ملتی تھی۔ ہم نے کہا آزمائش کس کا نام ہے، امتحان کس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ہر مسلمان کو آزمائیں گے، آزمائش اس کی کریں گے۔ یہ آزمائش، یہ امتحان کس چیز کا نام ہے؟ اور سوچ کتنی بدل گئی، سوچ کتنی بدل گئی۔ آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر روزی روٹی میں کمی ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ روزی روٹی میں کمی آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار جب سے نماز پڑھ رہا ہوں ہماری روزی روٹی تنگ ہو گئی ہے، ہمیں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی اسلام لائے، ایک شخص اسلام لایا، صحابی بن گیا، اور جب صحابی بنا تو نماز شروع کر دی، اور جب نماز شروع کی تو وہ بکریوں کا ایک ریوڑ ان کے پاس ہو گیا، اس کے بعد اونٹوں کا ریوڑ ہو گیا، اس کے بعد ان کے پاس لمبی چوڑی رقم تیار ہو گئی، بہت امیر آدمی ہو گئے۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور دولت ان کے پاس آ رہی ہے، بھیڑیں، بکریاں، اونٹ، مالک۔ وہ آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں بڑا کنفیوز ہوں، جب میں اسلام نہیں لایا تھا تو میں بہت غریب تھا، اور جب میں اسلام لایا اور نماز پڑھنے لگا، جب سے میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی میرے پاس بکریاں آنا شروع ہوئی، بھیڑیں آنا شروع ہوئی، اونٹ آنا شروع ہوئے، گھوڑے آنا شروع ہوئے، کھچر آنا شروع ہوئے، میرے پاس دولت رکنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری عبادت کی برکت ہے، اللہ تمہیں نواز رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، اے اللہ کے نبی میں یہ سوچ رہا ہوں، اے اللہ
کے رسول میں یہ سوچ رہا ہوں کہیں اللہ میری عبادتوں کا صلہ، اللہ میری نماز کا صلہ، اللہ میری نماز کا بدلہ اور نماز کا انعام اسی دنیا میں تو مجھے نہیں دے رہا ہے، اور آخرت میں کہیں ہمیں محروم تو نہیں کر دے گا۔ ایسا تو نہیں کہ دنیا میں مجھے سب کچھ مل جائے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں ہماری عبادتوں کا کوئی صلہ نہ دے۔ الٹی سوچ، ہماری الٹی سوچ۔ مولانا جب سے میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی برکت ہی نہیں ہو رہی ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول جب سے میں نے نمازیں پڑھی دولت رکی نہیں رہی، کہیں اللہ ہمیں اسی دنیا میں تو نہیں دے رہا ہے اور آخرت میں کہیں محروم تو نہیں کر دے گا۔ سوچ بدلو اپنی سوچ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتا ہم تمہیں آزمائیں گے، مسلمانوں سنو، اللہ کہتا ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف ڈال کر، ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ تم ڈرو گے، جیسے آج پورے ہندوستان کے ہی نہیں پوری دنیا کے حالات پر آپ نظر ڈالیے آپ، اور کسی ایک جگہ پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمان جہاں رہتا ہے اس مسلمان کو کہیں امن، کہیں شانتی، کہیں سکون اس کو نظر آ رہا ہے؟ مجھے بتائیے، ایران کے حالات دیکھیے، مسلمان کہیں سکون کے ساتھ ہے؟ سیریا کے حالات دیکھیے، مسلمان کہیں سکون کے ساتھ ہے؟ لبنان کے حالات دیکھیے، کہیں مسلمان سکون کے ساتھ ہے؟ عراق کے حالات دیکھیے، مسلمان کہیں سکون کے ساتھ ہے؟ فلسطین کے حالات دیکھیے، مسلمان کہیں سکون کے ساتھ ہے؟ اردن کے حالات دیکھیے، مسلمان کہیں سکون کے ساتھ ہے؟ مجھے دنیا کا کوئی ایسا چپا بتائیے جہاں مسلمان رہتا ہے اور وہاں سکون کے ساتھ ہو۔ آپ اپنا پڑوسی ملک دیکھ لیجئے، مسجدوں میں بمباری ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو مار رہا، قتل کر رہا ہے۔ آپ کے اپنے پڑوسی ملک کے اندر مسجدیں تک محفوظ نہیں ہیں اور وہاں آتم گھاتی حملے ہو رہے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے اور کون سی اسلام کی تعلیم ہے؟ میرے بھائیوں، آپ دنیا کی کسی چپے پہ جا کر دیکھ لو اور بتاؤ، اتہاس، ہسٹری اور آج کی موجودہ حالات کا جائزہ لے کر مجھے بتاؤ کہ مسلمان کہاں چین و سکون کے ساتھ ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اتنا ذلیل، اتنا رسوا، اتنا انسلٹڈ، اتنا ذلیل اور رسوا دنیا کے کسی دور میں نہیں ہوا تھا جتنا آج کے دور میں مسلمان ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اس کے اندر سے ایمان نکل چکا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے تو حکومت و سلطنت دینے کا وعدہ، عزت و سرداری دینے کا وعدہ اس شرط پہ کیا تھا کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا تو ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں بلندی دیں گے، ہم تمہیں باعزت بنائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم جتنا ذلیل ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر اتنا ہی ایمان کمزور ہے، آج اتنا ہی ایمان کمزور ہے آج ہمارے اندر۔ ابھی کوئی کہہ دے کسی کا چہرہ دیکھ کر، اور میں نے یہ دوسروں کو تو چھوڑو، میں نے اپنوں کو دیکھا ہے، اپنوں سے مراد سمجھ رہے ہیں شیر شاہ برادری کو، اور بھی کھل کے کہہ دوں اہل حدیثوں کو، بس ایسے ہی، ارے باپ تمہارا چہرے پہ دیکھو اور مایوس پریشان نظر آتے ہو، دیکھیے دھول میں لاٹھی مار رہے ہیں، حقیقت میں ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ مجھے لگتا ہے کہ ضرور تمہارا کوئی رشتہ دار تمہارے ساتھ گڑبڑ کر رہا ہے، جادو ٹونا کا اثر لگ رہا ہے تمہارے اوپر، اس کے بعد وہ بس آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر نہیں نہا دھو کر پڑ جائے گا۔ ہے مولانا صاحب آپ کو کیسے معلوم؟ بالکل صحیح بات ہے مولانا صاحب، جتنا پیسہ آتا ہے بچتا ہی نہیں ہے، ہم کماتے بہت ہیں، ایک دن میں 10,000 روپے کماتے ہیں، لیکن گھر آتے آتے ہمارا کبھی بیٹا بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی یہ بیمار، کبھی وہ بیمار، ایک دم چلا جاتا ہے۔ مولانا برکت نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے صحیح پہچانا ہے، اب مولانا صاحب کو موقع مل گیا بکرا حلال کرنے کا۔ اب صحیح ہے، یہ آدمی بس میرے جال میں پھنس گیا۔ ایک آدمی تو باقاعدہ ایسا ملا، کہنے لگا بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، اس کا علاج تو ہو جائے گا لیکن خرچہ بہت پڑے گا۔ اس بیچارے مجبور آدمی نے کہا کہ کتنا خرچہ؟
لگے گا مولانا صاحب کہ بہت زیادہ نہیں، بس دنیا میں 1,24,000 نبی آئے، ہر نبی کے نام پر 1 روپیہ دے دو، تمہاری مصیبت حل ہو جائے گی۔ اب سوچو کہ ہر نبی کے نام پر 1 روپیہ دے گا تو 1,24,000، یعنی مولوی صاحب کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ 1,24,000 روپے ہم کو دے دو، تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی۔ اور اس کو کم آنکنے کا انداز دیکھو، ہر نبی کے نام پر 1 روپیہ، ارے ایک نبی کے نام پر 1 ہی روپیہ تو مانگ رہے ہیں۔ اس سے پوچھو کہ ایمان تو تیرا محمد الرسول اللہ پر ہے، اقرار ہے کہ اللہ نے اور بھی نبی بھیجے ہیں، ایمان تو محمد رسول اللہ پر ہے، اور اس بات پر بھی ایمان ہے کہ اگر وہ سارے کے سارے نبی کے دور میں، کسی بھی پیغمبر کے دور میں اگر محمد رسول اللہ آ جاتے تو اس نبی کو بھی محمد پر ایمان لانا پڑتا، اس رسول کو بھی محمد رسول اللہ پر ایمان لانا پڑتا۔ جب اس رسول کی رسالت محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد کالعدم ہے، منسوخ ہے، تو پھر اس کے نام پر تو پیسہ کیسے مانگ سکتا ہے؟ اس کے نام پر تو روپیہ کیسے مانگ سکتا ہے؟ اس کے نام پر تو پیسہ کی ڈیمانڈ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کوئی سوال اگر کر دے گا تو کہہ دیں گے وہابی ہو تم، ہٹ تم یہاں سے، اتنی عقل تو وہابیوں کے پاس ہوتی، تمہارے پاس کہاں سے آتی؟ میرے ساتھیو، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم خوف ڈال کر بھی تمہیں آزمائیں گے۔ یہ خوف نہیں تو اور کیا ہے؟ آج کے حالات پر ذرا نظر ڈالیے، خوف ڈال کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَالْجُوعُ، ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ تم بھوکے رہنے پر مجبور ہو جاؤ گے، کاروبار فیل، صبح کھا لیا تو شام کو بھوکے، شام کو کھا لیا تو صبح بھوکے، بھوک سے تم تڑپنے لگو گے، ہم تمہیں بھوکا رکھ کر بھی آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ دیکھیے کیسی کیٹاگری بیان کی اللہ نے، خوف ڈال کر بھی آزمائیں گے، بھوکا مار کر، بھوکا رکھ کر بھی آزمائیں گے، تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر بھی تمہیں آزمائیں گے، تمہاری جانیں لے کر بھی آزمائیں گے۔ والثمرات، تمہارے پھل فروٹ، کھیتیاں باڑیاں، کھیت اور سبزیاں برباد کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، یعنی تمہارے کھیتوں میں نقصان کر کے جس کی تم پیداوار کرتے ہو، مکئی، چاول، دھان، بھٹا، جن چیزوں کو تم زمین میں اگاتے ہو، زمین سے پیدا کرتے ہو، پھل فروٹ سبزی کی شکل میں، اناج کی شکل میں، ہم اس کو بھی برباد کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ان تمام شکلوں میں ہم تمہارا ایگزام لیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ان تمام چیزوں میں صبر کر لیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا دامن نہ تھامیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کا دامن نہ پکڑیں، اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت دے دو، ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو، ان لوگوں کے لیے جنت ہے۔ ہم مسلمان بنے پھر رہے ہیں، خوف برداشت نہیں کر سکتے ہیں، مالوں میں نقصان ہو جائے تو اللہ کو دوش کرنے لگتے، میں نے کیا بگاڑا ہے؟ کافروں کو ملے حور و قصور اور مسلمان کو فقط وعدے حور۔ دنیا میں ساری نعمتیں بے نمازیوں، بے روزگاروں کے پاس موجود ہیں اور ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے، ہم عبادت کر رہے ہیں تو اور زیادہ پریشانی، آپ اللہ سے شکایتیں کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑی جہالت ہے ہماری، یہ سب سے بڑی جہالت ہے ہماری۔ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بننا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں۔ ارے تم تو انسانوں کی بات کرتے ہو اور چرچیز تم تو پڑوسیوں کی بات کرتے ہو۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی کبوتر کو، کسی بھی مرغی کو، کسی بھی جانور کو باندھ کر اس پر نشانہ نہ لگاؤ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جانوروں پر نشانہ لگاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں مستقبل قریب کے اندر، ماضی قریب کے اندر ایسے بہت سے لوگوں کو تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو جانوروں کو لڑایا کرتے تھے۔ دیسی مرغ کی لڑائی ہوا کرتی تھی، ان میں ناخن ان کے بڑے بڑے کر دیے جاتے تھے اور مرغ آپس میں لڑاتے ہیں، جب تک وہ خون کھچر نہ ہو جائے
اور ایک مرغا جب تک بھاگ نہ جائے تب تک ہر چیز کا فیصلہ نہیں ہوتا. پتہ نہیں اب یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. ہمارے اتر پردیش میں یہ جہالت آج بھی چلتی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے بہار و بنگال میں کیا کنڈیشن ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اسلام اس لڑائی کو، جانوروں کی اور پرندوں کی اس لڑائی کو بھی حرام قرار دیتا ہے، اور مرغ کو لڑا کر زخمی کرنے والوں کو بھی مجرم قرار دیتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اسلام تو وہ پیارا مذہب ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو پکڑ لیا اور بلی کو پکڑنے کے بعد باندھ دیا اور 3 دن اس کو بھوکا اور پیاسا رکھا، یہاں تک کہ وہ مر گئی. نہ چھوڑتی تھی کہ وہ شکار کر کے اپنا غذا حاصل کر لے، اپنا رزق حاصل کر لے، نہ خود اس کو کھانا دیتی تھی. بلی بھوکی پیاسی مر گئی. وہ نمازی تھی، سنو، ہاں اور کرو حدیث کے الفاظ پر، وہ نمازی تھی، وہ روزے دار تھی، وہ اللہ کی عبادت بھی کیا کرتی تھی، اللہ کو مانا بھی کرتی تھی، لیکن اس نے اللہ کی ایک مخلوق بلی کو باندھ دیا، اس کو بھوکا رکھا اور پیاسا رکھا، اور اس بلی کو بھوک اور پیاس کی شدت سے مار ڈالا. لیکن جب یہ عورت مری تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نمازوں کے بدلے اس کو جنت نہیں دی، اس کے روزوں کے بدلے اس کو جنت نہیں دی، اس کی زکات اور خیرات کے بدلے اس کو جنت نہیں دی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس عورت کو جہنم کے اندر داخل کر دیا، اس لیے کہ اس نے بلی کو بھوکا اور پیاسا رکھا تھا اور مار دیا. نماز پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے، روزہ رکھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے. عبادت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی رحم کرو. اللہ کی مخلوق، اللہ کی سرشٹی کے ساتھ بھی تمہیں رحم کا برتاؤ کرنا ہے. یہ عورت بلی کو باندھ کے رکھی تھی، جب مری بلی تو مر گئی بھوکی پیاسی، لیکن نماز اور روزہ رکھنے کے باوجود جنت کی مستحق نہیں ہوئی. اور بخاری پڑھیے، ایک عورت ایسی بھی تھی جو بد چلن تھی. اب بد چلن کا خلاصہ نہیں کروں گا، آپ سمجھ جائیے کہ بد چلن کس کو کہتے ہیں. بس دوسرے لفظوں میں کہہ دوں کہ وہ طوائف تھی، کیونکہ حدیث میں فاحشہ کا لفظ موجود ہے، یعنی جسم فروش تھی، پیسہ لیتی تھی اور اپنا جسم بیچتی تھی، بد چلن تھی، زانیہ تھی، بدکار عورت تھی. اس نے ایک جنگل میں ایک کتے کو دیکھا جو گیلی زمین کے پاس بیٹھ کر اپنی زبان سے گیلی زمین کو چاٹ رہا ہے. گویا کہ وہ پیاسا ہے اور اس گیلی زمین سے کچھ پانی لینا چاہتا ہے، لیکن گیلی زمین سے پانی نہیں مل رہا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں اس عورت کو اس کتے پر رحم آ گیا، اس نے اپنا موزہ اتارا. ایک روایت میں آتا ہے اس نے اپنی اوڑھنی، اپنا دوپٹہ اتارا، اس نے اس دوپٹے کو کنویں میں ڈالا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنا موزہ، چمڑے کا موزہ چلتا تھا، وہ چمڑے کا موزہ اتارا، اپنی اوڑھنی میں باندھا، اور اس اوڑھنی کو چمڑے کے موزے کے ساتھ جب کنویں میں ڈالا تو کنویں کا پانی اس موزے میں، اس چمڑے کے ساکس میں آ گیا. پورا موزہ اس نے پانی سے بھر لیا اور وہ کتے کے پاس آئی اور اس نے پانی اس کتے کے منہ کے پاس الٹ دیا. کتے نے اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر وہ پانی پی لیا. اس وقت تک وہ اس کو پانی پلاتی رہی جب تک کہ وہ کتا پیاس کی شدت سے اس کی پیاس بجھ نہیں گئی، وہ سیراب نہ ہو گیا اور اپنے آپ دم ہلا کر جانے لگا. غور کرو اے مسلمانوں، یہ عورت بد چلن تھی، یہ عورت زانیہ تھی، یہ عورت جسم فروش تھی، اس نے نمازیں نہ پڑھی تھی، روزہ نہیں رکھا تھا، لیکن ایک کتے کو پانی پلایا. وہ رحمان اور رحیم کی رحمت ایسی جوش میں آئی، اس رب العالمین کی رحمت ایسی جوش میں آئی کہ جب یہ عورت مری تو اللہ کو اس کی یہ نیکی پسند آئی اور اللہ نے اس عورت کو جنت کے اندر داخل کر دیا. اسلام یہ بتاتا ہے کہ اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن مخلوق کا حق مارو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. نمازوں میں سستی ہوگی، اللہ معاف کر سکتا ہے، روزے میں سستی ہوگی، اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے
تو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ آپ کا وہ بھائی آپ کو معاف نہ کر دے۔ کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، کتنے یتیموں کا حق مارے بیٹھے ہوں گے، کتنا اپنے بھائیوں کا حق مارے بیٹھے ہوں گے، اور ان سب کے حق نہیں بھی مارے ہوں گے تو اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کا حق تو مارے ہی ہوں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹوں کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کو بھی ہماری وراثت میں سے قرآن و حدیث کے مطابق حصہ دے دینا، اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد اپنے باپ کی وراثت میں بیٹوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بہنوں کو بھی حق دیتے ہیں، اور کتنے ایسے بھائی ہیں وہ مجھے بتائیں کھڑے ہو کر کہ جنہوں نے اپنی پراپرٹی میں سے اپنی بہنوں کو بھی حصہ دیا ہو۔ حاجی صاحب ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لمبی داڑھی ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، مر گئے لیکن اپنی پراپرٹی میں سے اپنی بہن کو حق دے کر نہیں گئے۔ ارے باپ کی پراپرٹی میں سے بھی حق ہے اور بھائی کی پراپرٹی میں سے بھی بہن کا حق ہے۔ بہن کو اللہ تعالیٰ نے لڑکی کو ہر طریقے سے حق دیا ہے، باپ بھی اپنی بیٹی کو دے گا، بھائی اپنی بہن کو دے گا، شوہر بھی اپنی بیوی کو دے گا، اور بیٹا ہے تو وہ بھی اپنی ماں کو، بیٹے کی پراپرٹی میں سے ماں کو بھی حق ملے گا۔ ایک عورت چاروں طرف سے حقدار ہے، سمجھ رہے؟ جیسے میری ایک بہن ہے، وہ میرے باپ کی وراثت سے بھی حصہ پائے گی، اور جرجیز کو جو حصہ ملا ہے یا جو ہم نے کمایا ہے اور خریدا ہے، پراپرٹی بنائی ہے، جرجیز کی پراپرٹی میں سے بھی وہ حقدار ہوگی، اور وہ جس شوہر کے ساتھ رہتی ہے اس شوہر کی پراپرٹی میں سے بھی اس کو ملے گا، اور اس کا جو بیٹا ہے، بیٹا اگر زمیندار ہے اور جائیداد کا مالک ہے یا کسی حصے کا حقدار ہے تو اس میں سے بھی اس کی ماں یعنی میری بہن اس میں سے بھی حصہ پائے گی۔ غور کرو، اسلام نے عورت کو اتنی بلندیوں سے نوازا ہے کہ میڈیا کے لوگ جو اچھالتے ہیں اور بھاگتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام نے ظلم کیا ہے، ظلم کیا ہے، ظلم، یہ ظلم نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کہ باپ کی بھی وراثت میں سے، بیٹے کی بھی وراثت میں سے، بھائی کی بھی وراثت میں سے اور شوہر کی بھی وراثت میں سے ایسا کون سا مذہب ہے اور ایسا کون سا سمپردائے ہے جو اپنے بہن، بیٹی، بیوی کو حق دیتا ہو؟ میرے بھائیوں، یہ اسلام ہے جس نے عورت کو اتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ اگر ماں ہے تو کہہ دیا کہ تیرے قدموں کے نیچے تیری اولاد کے لیے جنت ہے، اگر بیوی ہے تو کہہ دیا جو تم کھاؤ وہ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ اپنی بیوی کو پہناؤ، خبردار اپنی بیوی کے گال پر کبھی تھپڑ مت مارنا۔ ایک عورت کو کیسی عزت دی جا رہی ہے، اگر وہ کسی کی بیوی ہے تو کہا جا رہا ہے خبردار اس کے گال پر کبھی تھپڑ مت مارنا۔ گال پر تھپڑ مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گال پر نہ مارو، پیٹھ پہ خوب ٹھوکو۔ تو مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں گال پہ مت مارو، اس کا مطلب گال کے علاوہ جہاں چاہو وہاں مار سکتے ہو۔ گال کو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ نازک حصہ یہ گال ہوتا ہے، یہاں ماریں گے ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بچایا اور آنکھ میں ہاتھ لگ جائے، انگلی چلی جائے اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے، تو جب اتنے نازک جگہ پر مارنے کا حق نہیں دیا ہے تو عورت کو مارنے کا مطلب یہ ہے نا گال پر کہ کہیں نہ مارو۔ کسی کنڈیشن میں دیا ہے اجازت، ہم اس طرف ابھی نہیں جانا چاہتے ہیں، پرمیشن دی ہے کسی کنڈیشن میں، لیکن اس میں بھی اتنے احتیاط کے ساتھ کہ تم ہلکی پھلکی مار سکتے ہو، وہ بھی تب جب آپ کی بیوی آپ کے منع کرنے کے باوجود اور پنچایت کا فیصلہ ماننے کے باوجود بھی آپ کے علاوہ کسی دوسرے مرد کو اپنے بستر پہ بلاتی ہے اور اس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی ہے اور سمجھانے کے باوجود بھی نہیں مانتی ہے، تو اب ایک آخری راستہ یہ ہے کہ اس کو ہلکی پھلکی مار سکتے ہو، لیکن اس وقت بھی گال پر نہیں، اور اتنی بھی نہیں کہ پیٹھ پر لکڑی اور ڈنڈوں کے نشان بن جائیں، اتنا بھی نہیں۔ اور جب آپ کی اس مار سے بھی وہ راستے پہ نہ آئے تب آپ طلاق کے بارے میں سوچیں، اور اس میں بھی مہلت دی کہ ڈائریکٹ 3 طلاقیں مت دو، طلاق طلاق طلاق۔
डायरेक्ट उसको बंदूक की तीनों गोली उसके ऊपर मत धमक दो कि बेचारी की जान ही चली जाए। उस कंडीशन में भी बताया कि उसको एक तलाक दो जब वो हालत तोहर में हो, बाकी की हालत में हो, और फिर सोचने और समझने का मौका दो। और फिर जब वो दूसरा महीना आए और फिर वो दूसरे महीने तक नहीं मानती है, फिर भी हरकतें कर रही है, और दूसरे महीने में जब वो हालत तोहर में हैज से पाक हो जाए, तब आप उसको दूसरी तलाक दे सकते हो। ये बहुत लंबा एक अरसा हो, यानी इतना मौका दिया है कि एक कमजोर दिल की औरत डर जाएगी नहीं। इतना अब तो आखिरी रह गई है, तीसरे महीने में जहां तीसरी तलाक दी, हम हमेशा के लिए हराम हो जाएंगे, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये सोचने और समझने का पूरा मौका दिया है। इससे पहले अगर वो मान जाती है तो आप भी मान जाओ और उसको अपनी बीवी की शक्ल में कबूल कर लो, स्वीकार कर लो। मेरे भाइयों, बहुत संजीदा मजहब है इस्लाम। इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब यह है कि उसने जिन कामों के करने का हुक्म दिया उन कामों को करो, और जिन कामों से रोकने का हुक्म दिया उनसे रुक जाओ। यही है इस्लाम। हजरत मुआज इब्न जबल फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की नसीहत फरमाई, मुझे 10 बातों की वसीयत फरमाई। मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं। इस हदीस को इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद के अंदर नकल किया है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको हसन करार दिया है। फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत मुआज इब्न जबल फरमाते हैं, या उसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअशरी कलिमात, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 कलिमात की, 10 बातों की वसीयत फरमाई। ऐ मुआज, ये 10 काम तुम कर लो, ये 10 काम तुम्हें हर हाल में करना है। मेरे भाइयों, मैं तशरीह करता हुआ चलूंगा, लेकिन शायद मैं 10 तक न पहुंच पाऊं, इसलिए कोशिश करूंगा कि कम से कम 5 चीजें तो आपको बता ही दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 चीजों की वसीयत फरमाई और 10 चीजों में पहला नाम ये लिया, ऐ मुआज, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिता। ऐ मुआज, तुम कभी किसी भी हाल में अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, अल्लाह के साथ कभी किसी भी हाल में किसी को शरीक मत करना। इन कुतिलता औ हुर्रिता, अगरचे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें आग में जला दिया जाए। अरे भाई, 1 घंटा हो गया बोलते हुए, अब तो बैठ जाओ सही से, लगता है स्प्रिंग लगा हुआ है आपके। कुतिलता, अगरचे कत्ल कर दिया जाए। शिर्क बड़ी अजीब चीज है। शिर्क अरबी में शिर्क है, और इसी को अगर हिंदी में कहें तो बहु ईश पूजा, बहु देववादियत, बहुत सी देवी और देवताओं पे आस्था रखना, बहु ईश पूजा, एक ईश्वर को छोड़कर बहुत से खुदा बना लेना, इसी को शिर्क कहा जाता है। मजबूरी की कंडीशन में, मजबूरी की कंडीशन में इस्लाम कुफ्र की इजाजत तो देता है। एक याद रखिएगा मसला, आपकी जान जा रही हो, लोग पिस्टल लेकर खड़े हों, आप जंगल में अकेले हो, आपके दुश्मन आपको कत्ल करना चाहते हैं और आपसे कुफ्र कराना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कुफ्र कर वरना तेरी जान ले लूंगा, तो अपनी जान बचाने के लिए कुफ्र की इजाजत तो है। मतलब अगर वो ये कहें कि अल्लाह को मानते हो, कि हाँ अल्लाह का इनकार कर, बंदूक लें, कमपट्टी पर रख दें, अल्लाह का इनकार कर, आप जानते हैं ये लोग शूट कर देंगे, मार देंगे, बड़े जिद्दी लोग हैं, तो अल्लाह का इनकार करने से अगर जान बच रही है तो बचा लो। मैंने अपनी स्पीड थोड़ी कम कर दी समझाने के लिए। समझिए पहले, कुफ्र किसको कहते हैं और शिर्क किसको कहते हैं। कुफ्र भी हराम है, शिर्क भी हराम है, लेकिन कंडीशन देखिए क्या है। इस्लाम के अंदर सूअर का गोश्त भी हराम है, लेकिन अगर जान जा रही है आपकी, जान जा रही है आपकी और हलाल चीज कोई नहीं मिल रही है, तो जान बचाना भी फर्ज है। अगर आपको सूअर का गोश्त मिल रहा है खाने के लिए, तो इस्लाम परमिशन देता है कि अगर सूअर का गोश्त खाकर जान बच रही है तो जान बचा लो, लेकिन पेट भर के नहीं खाना है, सिर्फ उतना ही खाना है जितने में खाकर तुम्हारी जान बच सकती हो, ये कंडीशन है।
جان بچانا فرض، لیکن کہیں فرض ہونے کے باوجود اسلام کیٹیگری دیکھیے، مجبوری ہے اور جان جانے والی ہے، کفر سے کرنے سے تو جان بچ رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کفر سے جان بچ رہی ہے تو بچا لو، لیکن دل سے اللہ کا انکار مت کرنا، ان کے منہ پہ کہہ دے رہا ہاں نہیں میں اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں اللہ کو مانتا، صرف زبان سے کہنا، دل میں عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب وہ چھوڑ دیں تمہیں تو گھر پہ آؤ کہ اللہ تو میرے دل کا حال جانتا ہی ہے، میں نے مجبوری میں کہہ دیا تھا، اے اللہ میں دل سے تجھے مانتا ہوں اور تیرا اقرار کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ آپ کا اسلام کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ نے جان بچانے کے لیے اللہ کا انکار کیا۔ اللہ کا انکار کرنے سے جان بچ رہی ہے تو بچا لو، لیکن یہاں کنڈیشن کیا ہے؟ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت۔ یہاں اسلام، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تجھے قتل بھی کر دیا جائے اور تجھے جلا دیا جائے، آگ میں ڈال دیا جائے، یہ کام کرا لینا، لیکن شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ مولانا جرجیس مر گئے، جرجیس کی قبر بن گئی، جرجیس کا مزار بن گیا، بیٹا بیٹی اللہ سے مانگو، آئے اللہ 10 سالیں ہو گئی، بیٹا نہیں ہوا، بیٹی نہیں ہوئی، اللہ مجھے نیک بیٹا دے، مجھے نیک بیٹی دے، ٹھیک ہے۔ اب آپ جرجیس کے پاس قبر پہ چلے جاؤ، مزار پہ، اور کہو بہت اچھے آدمی تھے، آئے اللہ تو ڈائریکٹ میری نہیں سنتا ہے، ان کے وسیلے سے ہم دعا کر رہے ہیں، جرجیس صاحب تم میری دعا لے کے اللہ کے پاس چلے جاؤ، جرجیس صاحب مجھے اللہ سے بیٹا بیٹی دلوا دو، یہی شرک ہے۔ میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے، کوئی ضروری ہے کسی کا نام لیا جائے؟ جب بغیر نام لیے بات بن رہی ہو تو نام نہیں لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں نے اپنا نام لے لیا اور کلیئر کر دیا، یہ شرک ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا جائے، کسی اور سے مانگا جائے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، سوال کرو تو اللہ سے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے۔ میرے بھائیوں، کوئی کمپٹی پر بندوق رکھ کر یہ کہے کہ میں اس پوری قوم کا سردار ہوں، مجھے سجدہ کر، میرے سامنے جھک، میرے سامنے سجدہ کر، یا میرے سردار کو سجدہ کرو، یہ میرے سردار ہیں، تو اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی ہے تو بچا لو، لیکن اگر کسی کو سجدہ کر کے جان بچ رہی ہے تو یہاں اسلام آپ کو جان بچانے کی اجازت نہیں دیتا، سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں کہا ہے اللہ کے رسول نے، اے معاذ شرک مت کرنا، اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی ہے تو بچا لینا، لیکن اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا پڑے تو کسی غیر کے سامنے سر جھکا کر اپنی جان مت بچانا۔ اگر وہ تمہیں مارنا چاہے تو مار دیں، قتلتا قتل کرنا چاہے تو قتل کر دیں، اور رکھتا جلا کر آگ میں ڈال کر تمہیں کوئلہ بنانا چاہے تو بنا دیں، راکھ کرنا چاہے تو کر دیں، یہ اپنے جسم کو دنیا میں کرا لینا، لیکن کسی غیر کے سامنے سجدہ مت کر۔ اوف، اب آپ سمجھ گئے کتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ اب ہر مسلمان غور کرے کتنا پرسنٹ مسلمان ہے، پہلے تو یہ غور کرے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، پھر یہ غور کرے ہے تو کتنا پرسنٹ، کتنا پرسنٹ وہ مسلمان ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی آدمی 10% بھی کہہ سکے کہ میں 10% بھی مسلمان ہوں۔ آگے آنے والے واقعات ابھی ہم چل رہے ہیں آپ کی طرف۔ میرے بھائیوں، عقل بھی نہیں مانتی اس بات کو۔ آپ بتائیے، آپ یہاں رہتے ہو بھلکی میں، اور آپ کی بیوی بھلکی میں رہتی ہے، اور آپ محنت کرنے دلی گئے، اور دلی میں کوئی آدمی محنت کر رہا ہے، یہاں سے آیا بیچارہ اور وہ گھومنے آیا، آپ ہی کے گاؤں کا ہے بھلکی کا، اب آپ نے دلی میں ایک ساڑی خریدی 5000 کی، 10,000 روپے کی خوبصورت ساڑی خریدی، اور خوبصورت ساڑی اس کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ بھائی تم تو بھلکی جا رہے ہو نا، اتر دیناج پور میرے گاؤں میں جا رہے ہو نا، ایسا کرو کہ یہ ساڑی میری بیوی کو دے دینا۔ شوہر نے محنت کی، مزدوری کی، اچھا کمایا، اور اس کے بعد ایک ساڑی خرید کر اپنے دوست کو دی اور کہا کہ میرے گاؤں میں جانا اور میری بیوی کو دے دینا۔ دوست گھر پہ آیا، دروازے کو دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا،
آئیے بیٹھیے، کیا ہوا؟ اے آپ کے ہسبینڈ نے آپ کے لیے ساڑی بھیجی ہے، اس نے ساڑی دی، اوہ اتنی خوبصورت ساڑی، آئیے آئیے بیٹھیے، چائے پی کے جائیے۔ اس نے دروازے کھولے۔ اب حقیقت کیا ہے؟ اس عورت کو تعریف کس کی کرنا چاہیے، شوہر کی یا ساڑی دینے والے کی؟ آپ کی عقل بھی کہے گی یار جس نے ساڑی بھیجی ہے اس کی تعریف، کتنے اچھے ہیں میرے شوہر، دیکھو اتنی دور سے بھی مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں اور مجھے کتنا مانتے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، ساڑی بھیجی۔ اب وہ عورت بجائے شوہر کے تعریف کرنے کے اپنے دل کے سارے دروازے اس ساڑی لانے والے کے لیے کھول دے۔ ایکسکیوز می، آئیے چائے پی لیجئے، آپ کتنے اچھے ہیں، آپ ہمارے لیے ساڑی لے کے آئے ہیں، چلیے کہیں ڈیٹ پہ چلتے ہیں، چلیے کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ اسی کی تعریف کے پل باندھنے لگے۔ اور شوہر کو اگر پتا چل جائے دلی میں بیٹھے ہوئے آج کے اس کمپیوٹرائزڈ دور کے اندر کہ کمبخت ساڑی میں نے بھیجی اور بے غیرت دل دے بیٹھی ساڑی دینے والے کو، وہیں سے موبائل کرے گا، فون کی گھنٹی بجے گی، بیوی اٹھائے گی، کچھ سنے گا نہیں، کہے گا طلاق طلاق طلاق۔ کم بخت، ساڑی میں بھیجوں تعریف دوسرے کی کر رہی ہے، ساڑی میں بھیجوں گھوم رہی دوسرے کے ساتھ۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، پیروں کو ولیوں کو بھیجا کہ جاؤ تم میرے دین کا پرچار کرو اور اسلام کی اور توحید کی دعوت کو بلند کرو، بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اسی کو مشکل کشا مانیں، اسی کو حاجت روا سمجھیں۔ اب ہم اللہ کو چھوڑ کر کہیں کہ تمہارے در پہ آیا ہوں، جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا ورنہ مر کے جاؤں گا، تو میرے بھائیوں اس سے بڑی بے غیرتی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے ایک شوہر اپنی بیوی کی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتا، ایسے ہی اللہ بھی اس بے غیرتی کو برداشت نہیں کر سکتا کہ بندہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی ہم ہی تمہارے جیسے بندوں سے مانگے۔ ارے تم کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے ان کو بھی پڑتی ہے، تم پیتے ہو وہ بھی پیتے ہیں، تم کو بخار آتا ہے ان کو بھی آتا ہے، تمہیں سر میں درد ہوتا ہے ان کو بھی سر میں درد ہوتا ہے، تم کو پیشاب و پائخانے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو بھی ہوتی ہے، وہ خود ہماری روزی روٹی کے محتاج ہیں، وہ خود ہمارے مدد کے محتاج ہیں، وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ میرے پیارے ساتھیوں اس چیز کو سمجھ لیجئے تو اسلام کے اندر پورے کے پورے آپ داخل ہو جائیں گے۔ تو پہلی چیز یہیں پر اسٹاپ، لا تشرک باللہ شیئا ان قتلتا او حرقتا۔ پہلی چیز کاٹ دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، اپنے آپ کو جلا لینا، کٹوا لینا، لیکن غیر اللہ کو سجدہ نہ کرنا، شرک مت کرنا، پہلی چیز۔ دوسری چیز آئیے نوجوانوں تمہارے لیے بہترین چیز، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ۔ کبھی کسی بھی حال میں اپنے پیرنٹس کی، اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، ان کے ساتھ برا سلوک مت کرنا، ان کا دل کبھی مت دکھانا۔ آگے والے جملے میرے بھائیوں ہماری آنکھیں کھول دیں گے۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگر جے تمہیں تمہارے والدین، تمہیں تمہارے ماں اور باپ دونوں تمہارے گھر سے، اپنے گھر سے نہیں، وہ تو گھر ہے ہی، تم نے محنت کر کے جو گھر کمایا ہے اور بنائی ہے بلڈنگ، اور تم نے جو شادی کی ہے، اگر وہ تمہیں حکم دیں کہ تم اپنے گھر سے نکل جاؤ تو اپنے باپ کا حکم مانتے ہوئے تمہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا۔ وہ اگر وہ کہیں کہ تم اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دو اور بھاگو یہاں سے، تو تمہیں اپنے ماں باپ کی بات مان کر اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر باپ غلطی پر ہو اور بیٹے کی غلطی نہ ہو، میں ابھی اس طرف نہیں جانا چاہ رہا ہوں، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کا مقام کتنا بڑا ہے اور والدین کی اہمیت کتنی بڑی ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں گھر تمہارا، تم نے محنت کر کے کمایا بنایا ٹھیک، لیکن اگر تمہارے باپ کہے جرجیز جاؤ یہاں سے، جرجیز کو اپنی کمائی والا گھر چھوڑنا پڑے گا باپ کا حکم مانتے ہوئے۔ یہ تمہاری بیوی بڑی نافرمان ہے، اللہ کی ناشکری ہے، چھوڑو اس کو، چلو، ہمیں چھوڑنا پڑے۔ اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملک شام میں ملنے کے لیے گئے، دروازے کو دستک دی، ان کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ ذرا سنیے گا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، میں نے آہستہ اسپیڈ کم کر دی ہے تاکہ آپ کو سمجھاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے گئے، دروازے کو دستک دی،
बहू ने, बेटे की बीवी ने दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखती है, सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, का वालेकुम अस्सलाम। कहा मुझे इस्माइल से मिलना है। बीवी को नहीं मालूम कि ये मेरे ससुर हैं, लेकिन ससुर को मालूम है कि ये मेरे बेटे इस्माइल का घर है और ये उसकी बीवी है, लेकिन बता नहीं रहे कि मैं तुम्हारा ससुर हूं। कहा कि बेटी मुझे तुम्हारे हस्बैंड से मिलना है, मुझे तुम्हारे शौहर से मिलना है। कहा कि वो तो जंगल में शिकार करने गए हैं, घर में खाने पीने को कुछ नहीं था, इसलिए वो जंगल में चले गए, शिकार करके लाएंगे, शाम को गोश्त आएगा तब हांडी पकेगी। अच्छा, ऐसे हालात है तुम्हारे घर के? का बहुत बुरे हालात हैं। गौर करना जुमले पर। हाँ, बहुत बुरे हालात हैं। बेटी तुम्हारे घर की गुजर बसर कैसी चल रही है? तो जवाब दिया, बहुत बुरी, भुखमरी की नौबत है। सुबह खाने को मिल जाता है तो शाम को भूखे सोते हैं, और शाम को अगर खा लेते हैं तो सुबह भूखे उठते हैं और शाम तक कुछ नहीं मिलता। बहुत बुरी कंडीशन है मेरे घर की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाने लगे, कहने लगे बेटी जब तुम्हारे हस्बैंड घर पे आ जाएं, अब सुनो, जब तुम्हारे हस्बैंड घर पे आ जाएं तो उनसे कहना कि एक ओल्ड मैन आया था, एक बूढ़ा आदमी तशरीफ लाया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और कहा है कि अपने घर की चौखट बदल दो, तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है। चौखट समझते हैं ना, वो घर का मेन गेट का जो दरवाजा होता है, चौखट जिसमें आदमी अंदर घुसता है घर के दरवाजे से, वो चौखट। अपने हस्बैंड से कहना कि तुम्हारे घर की चौखट अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, इसको बदल दो। ये कहकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए और उनकी बीवी घर की चौखट देख रही है। ये बुढ़ा सटिया गया क्या? ये बुढ़े को पागल है क्या? कितनी अच्छी चौखट है, मजबूत चौखट है, गर्मियों में हवा आती है, सर्दियों में धूप आती है, वो कह रहा है कि तेरी चौखट खराब है। ये बुढ़ा सटिया गया। शाम को जब इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पे आए, और नौजवानों सुनो, अपने माँ बाप को खून के आंसू रुलाने वालों, अपनी माँ को रुलाने वालों, अपने बाप को सताने वालों, सुनो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा इस्माइल जब घर पे आया गोश्त लेकर, बीवी बनाने लगी, वो बनाते बनाते कहने लगी, इस्माइल आज एक बुढ़ा आदमी आया था। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा, कोई जरूरत रही होगी बेचारे को? कहा नहीं, उसने तुम्हें सलाम कहा है, समझ गए कि सलाम अगर कहा है तो वो मेरा बाप है। अच्छा, ऐसी ऐसी शक्ल थी? जी। बूढ़ा आदमी आया था? जी। सलाम कहा मुझे? जी। कहा अच्छा, और क्या कहा? कहा उसने मुझसे कि अब जब तुम्हारे शौहर घर पे आ जाएं, हस्बैंड घर पे आ जाएं, तो उनसे कहना कि तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है, उसको बदल दो। बुढ़ा सटिया गया था। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा, उसने कुछ पूछा था तुमसे? कहाँ पूछा था कि घर में गुजर बसर कैसी चल रही है, तो मैंने कह दिया कि अच्छी नहीं चल रही। जो सच्चाई थी बता दी, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। उन्होंने कहा बस यही तुम्हारा जुमला सुनकर, यही वर्ड्स सुनकर उन्होंने कहा कि अपने घर की चौखट बदल लो। क्या मतलब? कहा मेरी बीवी, उन्होंने जब ये देखा कि तुमने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, जब पूछा कि घर की गुजर बसर कैसी चल रही, तो तुम्हें कहना चाहिए था कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा है अल्लाह का शुक्र है, बस जिंदा हूं, और अल्लाह मुझे जिस हाल में भी रखे मैं हमेशा उसके दिए हुए रिस्क पर खुश हूं। वो जिस हाल में भी मुझे रखता है मैं उसके दिए हुए रिस्क पर मैं राजी हूं और खुश हूं। तो मैं ये जुमले कहना चाहिए था, लेकिन तुमने अल्लाह की नाफरमानी कर दी। तुमने ये कह दिया कि मुझे अच्छी जिंदगी नहीं मिल रही है, मैं बड़ी तंगदस्ती में अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरे बाप ने सोच लिया कि तुम अल्लाह की नाफरमान बंदी हो। आए मेरी बीवी, उन्होंने घर की इस चौखट को बदलने के लिए नहीं कहा है, जो घर की चौखट है, ये दरवाजे के ऊपर जो चौखट है, इसको बदलने के लिए नहीं कहा है। उन्होंने चौखट बदलने के लिए कहा है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी बीवी बदलने के, उन्होंने
میری بیوی بدلنے کی بات کہی ہے، انہوں نے اشارہ کیا ہے ایسی اللہ کی نافرمان بیوی کو اپنے گھر میں تم مت رکھو، کیوں ایسی عورت کو اپنے گھر میں رکھ رہے ہو جو اللہ کی ناشکر گزار بندی ہے، لہٰذا تم اللہ کی شکر گزار بندی سے نکاح کرو، ناشکر عورت کو طلاق دے دو۔ اے میری بیوی، میں اپنے باپ کا حکم مان کر تمہیں طلاق دیتا ہوں، کیونکہ میں اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، تم میری زوجیت سے بے دخل ہو رہی ہو، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ اس زمانے میں طلاق کا جو پروسیسر تھا اس حساب سے انہوں نے طلاق دے کر اپنی بیوی کو جدا کر دیا اپنے باپ کی بات مانتے ہوئے۔ آج کے زمانے میں کوئی لڑکا اپنے باپ کی بات مانے گا؟ ارے باپ کی بات تو چھوڑو، شادی کے 2-4 مہینے کے بعد وہ ایسا بیوی کا غلام ہوتا ہے کہ پھر اپنی اماں سے کہتا ہے چپ، تو نہیں سمجھے گی۔ اوف، کوئی بات ہو رہی ہے کہتا ہے تو نہیں سمجھ، تو بیچ میں کیوں بولتی ہے، تو نہیں سمجھے گی۔ اس کو کہہ رہا ہے کہ تو نہیں سمجھے گی، اس ماں سے جو بچپن میں تیرے رونے سے سمجھ جاتی تھی کہ تو دودھ کے لیے رو رہا ہے یا تیرے کاندھے میں یا پیٹ میں درد ہے، جو بچپن میں تیری چیخ اور تیرے رونے کی آواز سے پہچان لیتی تھی کہ تجھے بھوک لگی ہے یا تیرے جسم کے کس حصے میں درد ہے، تو اس ڈاکٹر سے، اللہ کی قسم ماں سے بڑا کوئی ڈاکٹر دنیا میں پیدا نہیں ہوا، کتنی بھی بڑی وہ MBBS اور MS اور MD کی ڈگری لے لے، ماں سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کیونکہ ماں پہچانتی ہے کہ بیٹا یہ رو رہا ہے تو اس کے رونے میں بھوک چھپی ہے یا کہیں درد چھپا ہے۔ میرے بھائیوں، اس ماں سے کہتے ہو تم، اس ماں سے کہتے ہو کہ تو نہیں سمجھے گی، جو بچپن میں تیرے رونے کی آواز سے سمجھ جایا کرتی تھی، جب تو بولنا نہیں جانتا تھا تو جانتی تھی کہ تو کیا چاہتا ہے، تو تیرا ارادہ کیا ہے، تیرے پیٹ میں درد ہے یا تیرے جسم میں درد ہے یا تیرے سر میں درد ہے، وہ اس وقت تجھے سمجھتی تھی۔ اور آج تو اتنا بڑا ہو گیا ہے، آج اتنا عقل مند ہو گیا ہے، آج تیری پوزیشن اتنی اونچی ہو گئی ہے کہ تو اپنی ماں سے اتنی جرأت اور اتنی ہمت کہ اپنی ماں سے کہتا ہے تو نہیں سمجھے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری شادی کر لی، پھر 1-2 سال کے بعد پھر اچانک گھر میں آئے ابراہیم، اسماعیل پھر شکار کھیلنے کے لیے گئے تھے، دروازے کو دستک دی، وہ دوسری بیوی نکلی، دروازہ کھولا، کہیے چاچا کیسے آنا ہوا؟ کہا مجھے تمہارے ہسبینڈ سے ملنا ہے، کہ وہ تو نہیں ہے، جنگل میں گئے ہیں شکار کرنے کے لیے۔ اچھا تم کیسے رہ رہی ہو؟ الحمدللہ، گزر بسر کیسی چل رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے۔ فرمایا میری بیٹی، جب تمہارے شوہر گھر پہ آ جائیں تو ان سے کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، انہوں نے سلام کہا ہے، اور چلتے چلتے اس نے یہ نصیحت کی ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا، اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کی چوکھٹ ٹھیک ہے۔ یہ عورت بھی کہتی ہے بڈھا سٹیا گیا، بدلنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام جب گھر پہ آئے تو بیوی نے پوری بات بتائی، اسماعیل علیہ السلام خوش ہو کر کہنے لگے میری بیوی وہ میرے باپ تھے اور گھر کی چوکھٹ تم ہو، انہوں نے کہا برقرار رکھنا، اس کا مطلب یہ کہ اپنی بیوی کو اچھی طریقے سے رکھنا، یہ اللہ کی بڑی نیک و فرما بردار بندی ہے۔ باپ کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ ہمیں جو ہے میرے بیٹے کو اچھی بہو بیوی ملے، مجھے اچھی بہو ملے، اور جہاں بیٹوں کے حق ہیں باپ کے اوپر، وہاں حق ایک یہ بھی ہے کہ وہ اچھی اور دیندار لڑکی سے شادی کرائے۔ آج کن سے شادیاں کرا رہے ہو اپنی بیٹیوں کی؟ ماں باپ؟ پہلی بات تو ماں باپ کو بیچاروں کو تو اب دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے، اب تو لڑکے اور لڑکیاں خود ہی سیٹ کر لیتے ہیں، اب تو ماں باپ بیچارے ان کی بات مان لیتے ہیں، اگر نہیں مانیں گے تو یہ لڑکی میری بیٹی میری ناک کٹا کے رکھ دے گی اور مجھے بدنام کر دے گی، اس لیے جہاں چاہ رہی ہے وہاں کر دو بس۔ اب تو یہ ہے، تو میرے بھائیوں ہم غور کریں، جہاں تھوڑی بہت انسانیت باقی ہے، تھوڑا بہت دین باقی ہے، جہاں کی اولاد آج بھی شادی کے معاملات اپنے ماں باپ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، وہ ذرا غور کریں ان کے ماں باپ کی اپنے بچوں کی شادیاں کس جگہ کرا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص آیا، اپنے بیٹے کی شکایت کرنے لگا کہ میری اولاد ایسی، میرا بیٹا ایسا، میرا کہنا نہیں مانتا۔ حضرت عمر فاروق نے اس کے بیٹے کو بلایا اور باپ کے سامنے اتنا ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، اپنے باپ کو ستاتے ہو، اپنے باپ کی نافرمانی کرتے ہو، اپنے باپ کو رلاتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ بہت کچھ ڈانٹنے کے بعد بیٹے نے کہا کہ امیر المومنین
हो गई बात? कहा मैंने तुम्हें समझा दिया है कि आपने बेटे का हक तो बता दिया बेटों के, ये बाप के साथ ये करे ठीक है, लेकिन बाप के ऊपर भी बेटे का कुछ हक है कि नहीं? हजरत उमर ने कहा हाँ है। जब वो पैदा हो तो उसको अच्छी तरबियत दे, 7वें दिन उसका अकीका करे और अच्छा नाम रखे, और जब बेटा बड़ा हो जाए तो उसकी दीनदार अच्छे घराने में, नेक घराने में उसकी शादी करा दे। ये है बाप का हक औलाद पर। तो उस बच्चे ने कहा, लड़के ने, अमीरुल मोमिनीन मेरे बाप से पूछो इसने इन तीनों कामों में से कौन सा काम मेरे साथ किया है? जब मैं पैदा हुआ 7वें दिन का था तो मेरा अकीका नहीं किया, नाम मेरा रखा, तो जानते हो इसने नाम मेरा क्या रखा? अरबी में ऐसा लफ्ज बताया जिसका उर्दू में तर्जुमा होता खटमल। इसने मेरा नाम रखा खटमल। और तीसरा, जब मैं बड़ा हुआ तो शादी करा दी एक मजूसी लड़की के साथ, एक अनपढ़ जाहिल गवार जो जानती नहीं है कि शौहर का हक क्या है, इसने एक नाफरमान औरत के साथ मेरी शादी करा दी।